السلام علیکم۔ نماز کے واجبات کتنی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے نماز کے فرائض بتائے تھے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، اس پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، کیونکہ نماز کے جو فرائض ہے ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ کون کون سے فرائض ہیں۔ اب اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو اس لیے نماز کی جو فرائض ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف، اور نماز کی واجبات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کے جتنے بھی واجبات ہیں ان میں سے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہوا کرنے سے آپ کی جو نماز میں جو کمی رہ گئی وہ کمی دور ہو جائے گی سجدہ سہوا کے کرنے سے۔ سجدہ سہوا پر میں الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ سجدہ سہوا کا طریقہ کیا ہے۔ آئے چلتے ہیں نماز کی واجبات کی طرف۔ نمبر 1، الحمدللہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ الحمد سے لے کر آمین تک یہ جو سورۃ الفاتحہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کتنی سورت ہے وہ فرائض میں آتے ہیں کہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے، وہ مقدار میں نے فرائض میں بتلا دیا ہے۔ تو نماز سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا یہ بھی واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں فرائض کی۔ نمبر 3، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے الحمد پڑھنا، پھر اس کے بعد جب آمین پڑھا جائے تو اس کے بعد سورت ملانا، یہ اس سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ آپ نے کر لیا، دوبارہ بیٹھ گئے، پھر نیچے سجدے میں جانا، تو یہ درمیان میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 7، پہلا قاعدہ کرنا، یعنی 4 رکعت مثال طور پر آپ پڑھ رہے ہو یا مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے ہو تو اس کے بیچ میں جو قاعدہ آتا ہے درمیان والا قاعدہ، اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں درمیان میں تو اس کو پہلا قاعدہ کہا جاتا ہے، تو یہ پہلا قاعدہ جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، اتحیات پڑھنا، قاعدہ میں بیٹھ کر پھر اتحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ لفظی سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر نماز ختم کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، یہ امام کے لیے ہے کہ ظہر اور عصر میں امام اگر نماز پڑھائے تو آہستہ آواز سے قرات کرے گا۔ اور اس کے علاوہ امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور فجر اور عیدین، جمعہ اور عیدین اور وتر کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام کے لیے ہے یہ کہ مغرب میں اور عشاء کی پہلے 2 رکعتوں میں، مغرب کے پہلے 2 رکعتوں میں اور عشاء کی پہلے 2 رکعتوں میں، اور اس کے علاوہ فجر کے جو 2 رکعت فرض ہے اس میں، اور جمعہ کے دن جو 2 رکعتیں ہوتی ہے فرض، اور اس کے علاوہ عیدین یعنی دونوں جو عید ہے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر، ان کی نمازوں میں اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات ہے وہ بلند آواز سے کرنا یہ امام کے لیے واجب ہے۔ نمبر 14، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اللہ اکبر کہہ کر، یعنی پھر الحمد پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنا وتر میں یہ واجب ہے۔ اور نمبر 13، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ کر پھر جو ہے وہ دعائے قنوت شروع کرنا، یہ جو دعائے قنوت سے پہلے تکبیر ہے یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 14، عیدین میں 6 زائد تکبیرات، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو 6 زائد تکبیرات ہے وہ کہنا یہ بھی واجبات میں آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتے تو بار بار آپ سنیں، اور پینسل یا پین وغیرہ اٹھا کر اگر آپ اس کو لکھ لیں اپنے طور پر تو زیادہ اچھا رہے گا، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔